الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ اجلاس جو صبح سے جاری ہے، یہ ایک فریضے کی ادائیگی تھی. جن حضرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا دین کی خدمت کے لیے، ملت کو صحیح رخ دینے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ جس کا انہوں نے بھرپور استعمال کرتے ہوئے امت کو ایک راستہ دیا. یہ ایک امانت بھی ہے اور ایک وراثت بھی ہے. یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، حقیقت میں صفات سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا اور اس کے لیے چراغ تلاش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جب تک چراغوں میں روشنی ہے سے فائدہ اٹھانا، کہ روشنی کا تذکرہ کرنا اور اس سے استفادے کی تلقین کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ روشن چراغ کبھی بجھتے نہیں. دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں رہے دنیا میں، لیکن ان کی روشنی قائم رہتی ہے، ان کی محنتیں زندہ رہتی ہیں، اور ان کا علم، ان کی تصنیفات، ان کے قائم کیے ہوئے ادارے اور وہ سارے کام کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے لیے وہ کر کے جاتے ہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، قائم رہتے ہیں. اور اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو باقی رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کسی مخلص کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے. اور خاص طور سے جو اپنی جان کھپا دے، جو اپنی زندگی لگا دے، جو اپنی ساری صلاحیتوں کو صرف کر دے اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، امت کو صحیح رخ دینے کے لیے، امت کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، وہ حالات کا مقابلہ کرتا ہو، وہ چیلنجز کو سمجھتا ہو اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے اپنے اندر قوت رکھتا ہو، قوت فیصلہ بھی ہو اور قوت عمل بھی ہو، ایسے افراد خال خال پیدا ہوتے ہیں. یہ سعادت ہے اس شہر کے لیے، اور یہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہے کہ ایسی بابرکت شخصیت کا تذکرہ ہے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ قوت عمل کے ساتھ اخلاص کی جو طاقت تھی وہ کم لوگوں میں ہوتی. عام طور پر آپ دیکھیں گے جو لوگ میدان عمل میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس کے پیچھے نہ جانے کیا کیا خیالات اور کیا کیا اغراض ہوتے ہیں. وہ لوگ کہ جو پورے اخلاص کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو کھپا دیں، جس کے لیے قرآن مجید نے جاہدوا کا لفظ استعمال فرمایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سچی بات یہ ہے کہ جان کھپانے والی جو بات ہے یہ مولانا پر پوری طرح صادق آتی ہے. مولانا نے اپنی جوانی سے لے کر ان کا جو بچپن گزرا ہے وہ کس قسم پرسی کے عالم میں گزرا ہے. انہوں نے جوانی کے جو اوقات گزارے کن قربانیوں کے ساتھ گزارے. آج یہاں ہیں، کل وہاں ہیں، کبھی دہلی میں ہیں، کبھی دوسرے شہر میں ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے گلی گلی پھرنا، شہروں شہروں جانا، اللہ کے بندوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے، اور صرف اللہ کی رضا پیش نظر رکھ کر. یہ ایسی صفت ہے، میں آپ سے کیا عرض کروں کہ آج یہ عنقہ ہوتی چلی جا رہی.
مولانا کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے کہ ایک طرف اخلاص کی وہ گہرائی اور دوسری طرف وہ قوت عمل جو مولانا کے اندر ایک جہد مسلسل کی شکل میں نظر آتی ہے۔ وہ 92-93 سال کی عمر میں بھی ایک جوان مرد نظر آتے ہیں، جو میں نے تو جو مضمون لکھا اس کا غالباً عنوان بھی یہ رکھا کہ پیر جوان مرد کا اگر کسی پر لفظ اور یہ لقب صادق آتا ہے تو واقعہ یہ ہے کہ مولانا عزیز الحسن صاحب پر صادق آتا ہے۔ انہوں نے کبھی پرواہ نہیں کی اپنی صحت کی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس اختتام پر، اس اجلاس کے اختتام پر، اور میں اکثر عرض کرتا ہوں جلسے ختم ہوتے ہیں لیکن کام ختم نہیں ہوتا، جلسوں کا اختتام ہوتا ہے اور کام کا آغاز ہوتا ہے۔ مولانا کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے، ان کا اخلاص ہمیں سبق دیتا ہے، ان کی جہد مسلسل ہمیں سبق دیتی ہے، ان کا وہ ملت کے لیے گھلنا ہمیں سبق دیتا ہے، ان کی قربانیاں ہمیں سبق دیتی ہیں۔ انہوں نے کبھی کسی موقع پر وہ چاہتے تو اب نہ جانے کتنی دولت اکٹھا کر لیتے، کیسے اعزاز وہ حاصل کرتے، مختلف تحریکات میں اور مختلف جمعیتوں میں ان کے لیے نہ جانے کتنی جگہیں تھیں، لیکن کبھی بھی انہوں نے کوئی سودا نہیں کیا اور دین کے لیے کہیں بھی اس کو گوارا نہیں کیا کہ وہ کہیں پر بھی پیچھے ہٹ جائیں اور کہیں بھی جو ان کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے وہ اس کا استعمال نہ کریں، اور کہیں بھی ایک انچ کے لیے وہ ذرا سا دائیں بائیں ہو جائیں، اس کا کوئی تصور ان کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ میں مولانا کو مجھے دیکھنے کا موقع ملا اور بار بار ملا، آخر میں 10 مرتبہ یہاں الحمدللہ حاضر ہوا، اور کسی نہ کسی درجے میں اس ادارے سے ذمہ داری کا بھی تعلق رہا، اور خود مولانا کا تعلق ندوۃ العلماء سے بڑا گہرا تھا۔ ادھر آخری سالوں میں عرصے سے وہ ہماری وہ ہے انتظامیہ ہے، اس کے ممبر تھے ندوۃ العلماء کے۔ اس کے علاوہ ان کا جو گہرا تعلق حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، اور پھر اس کے بعد حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا۔ اسی اعتماد کا نتیجہ تھا کہ حضرت مولانا رابع صاحب نے باقاعدہ ان کو اجازت بیعت و ارشاد بھی عطا فرمائی۔ لیکن سب سے بڑی چیز، اور یاد رکھیے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اجازت کوئی ایسی علامت نہیں ہے ولایت کی، نہ جانے اس میں آدمی سے کہاں کہاں غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ ہم تو کبھی کبھی صلاحیت کو دیکھ کر اجازت دیتے ہیں، اگر آدمی اس کو آگے بڑھائے تو آگے بڑھتا ہے، ورنہ کبھی کبھی وہ اس قدر پیچھے کی طرف جاتا ہے کہ گڑھے میں گر جاتا ہے۔ یہ کوئی علامت نہیں، لیکن مولانا کا اصل جوہر جو تھا اور وہ زندگی بھر جوہر نظر آیا، وہ ان کا اخلاص اور ان کی قوت عمل ہے۔ یہ دو باتیں ان کو بہت زیادہ نمایاں کرتی ہیں۔ مولانا نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک لمحے کے لیے بھی ذرا بھی ان چیزوں میں کوئی کمی کی ہو، ان کی پوری زندگی اس کے آئینہ دار۔ اگر میں آپ حضرات سے یہ بات عرض کروں کہ یہ اجلاس ہمیں سبق دیتا ہے، یہ سیمینار ہم کو سبق دیتا ہے، یہ سیمینار اس لیے نہیں ہوتے کہ صرف مقالات پڑھ دیے جائیں، اپنی بات کہہ دی جائے، دل کی بات کہہ دی جائے، اور سچی بات ہے کہ دل کی بات اثر کرتی ہے۔ ابھی مولانا کے مجموعہ کلام کا اجرا ہوا، اس کا نام حرف دل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی اور یہ نام رکھا گیا۔ مولانا کے جو اشعار میں نے ابھی سرسری طور پر چند اشعار دیکھے، واقعہ نظر ہی آتا ہے کہ واقعہ وہ دل کی بات، دل سے نکلی ہوئی بات۔ اسی طرح میں نے صبح بھی عرض کیا کہ مولانا جو مضامین لکھتے تھے تذکیر میں، وہ بھی صاف لگتا تھا کہ وہ ان کے دل کی آواز ہے، اسی لیے پڑھنے والوں پر اثر ہوتا تھا۔ اس میں فکر کی بلندی بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کا جو گداز ہوتا ہے وہ صاف نظر آتا تھا، ان کی تڑپ نظر آتی تھی ملت کے لیے۔ یہ وہ صفات ہیں جن کی اس وقت بڑی ضرورت ہے۔ میں آپ حضرات سے عبادت کرنا چاہتا ہوں، اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے علماء سے جو ہمارے مدارس میں تعلیم دے رہے ہیں یا وہ آخری درجوں میں ہیں اور یہاں شریک ہیں، کہ ان کے لیے سچی بات یہ ہے کہ مولانا عزیز الحسن صاحب کی زندگی میں ایک نمونہ ہے جس کو ہمیں اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی سب سے بڑا پیغام ہے اس سیمینار کا۔ اور آج کے اس دور میں سمجھتا ہوں جو اس وقت حالات ہیں اس ملک کے اور دنیا کے، میں صاف کہتا ہوں کہ شاید ایسے حالات کم آئے ہوں گے۔ یہ تو میں نہیں کہتا کہ کبھی ایسا وقت نہیں آیا، ایسے اس ملک میں بھی حالات گزرے ہیں، آزادی کے موقع پر، تقسیم کے موقع پر، اور اس سے پہلے دنیا میں اگر آپ غور کریں، تاتاریوں نے جب مسلمانوں پر حملہ کیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، نہ جانے کتنے ملکوں کو تاراج کیا، لگتا تھا مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ نے اسلام کو مسلمانوں کو مٹنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہی حالات آج بھی ہمارے سامنے ہیں، اس ملک میں بھی ہمارے سامنے خطرات ہیں، لیکن جیسے بات صبح کہی گئی کہ مولانا کی لغت میں مایوسی کا لفظ نہیں تھا، مولانا کی لغت میں کوئی ایسا لفظ نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں آدمی کے اندر
ہراسانی پیدا ہو، کسی درجے میں وہ یہ سوچنے لگے کہ اب راستے سارے بند ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی راستے بند نہیں کیے، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اسی جان فشانی کے ساتھ، اسی قربانی کے ساتھ اپنی جان کو کھپاتے ہوئے آگے بڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے راستے کھولتا ہے، راستے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے کھولے جب وہ زمانہ تھا انگریزوں کا اور لگتا تھا کہ مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہمارے علماء کو، انہوں نے مدارس قائم کیے دین کی حفاظت کے لیے، انہوں نے ایسے ادارے قائم کیے جہاں انہوں نے شریعت اسلامیہ کی پاسبانی کا فریضہ انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آج کتنی بڑی تعداد میں آج مدارس نظر آتے ہیں، علماء نظر آتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، داڑھیوں اور ٹوپیوں کے ساتھ، علم اور دین کے علم کی قدردانی کا جذبہ لے کر آپ یہاں پر آئے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ان علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو کبھی جنہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ آج یہ حالات جو ہمارے سامنے ہیں، ان حضرات اور ان شخصیات کی جو طاقت ہے اور ان کے اندر اللہ نے جو ایمانی جوہر رکھا اور پوری ایمانی طاقت اس جوہر کے ساتھ وہ آگے بڑھے اور بادل چھٹ گئے، آج ان کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ ان حالات میں بطور خاص ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی مایوس نہ ہوں، ہم اپنی صلاحیتوں سے مایوس نہ ہوں، ہم کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں سے مایوس نہ ہوں۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے فیصلے ہمارے فیصلوں پر منحصر ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے غلط رخ اختیار کیا، ہم نے غلط فیصلہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کچھ اور ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دین رہے گا، قرآن رہے گا، شریعت رہے گی، کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ ایک حرف کو وہ مٹانا چاہے تو مٹا نہیں سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی فیصلہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے دین چھوڑا، ہم نے شریعت چھوڑی، ہم نے اس قرآن مجید سے جو تعلق مضبوط ہونا چاہیے اس تعلق کو چھوڑا، تو ہماری کوئی ضمانت نہیں۔ ہماری ضمانت جب ہے کہ جب ہم قرآن سے مربوط ہوں، جب شریعت اسلامیہ پر پورا عمل ہو ہماری زندگی میں، اور ہم پوری قوت عمل کے ساتھ میدان میں آئیں اور اخلاق کے وہ جوہر دکھائیں جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے۔ میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اگر مسلمانوں نے وہ اخلاقی زندگی کا جوہر دکھایا ہوتا، آج اگر ہماری زندگی میں وہ نمونے ہوتے اسلاف کے جنہوں نے کون سی کسر چھوڑی کہ جس کے نتیجے میں لوگوں نے ان کو دیکھا تو اسلام کی حقانیت کے وہ قائل ہوئے، اسلام کی کشش ان کے اندر پیدا ہوئی، ایک جو جذب و انجذاب کی کیفیت ہوتی ہے وہ ان کے اندر نظر آئی۔ یہ کیوں نظر آئی؟ یہ صرف اس لیے کہ اسلام کا جوہر اخلاق ہے جو سب سے بڑا جوہر ہے۔ اگر آپ حدیث کا مطالعہ کریں، آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو آپ کو یہ حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے اس بات پر کہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، ہر ایک کا حق دینا، وہ دشمن ہو یا دوست ہو۔ سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو آپ دیکھیے، کس طرح آپ نے دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا۔ واقعات تاریخ میں کہ جب قحط پڑا مکہ مکرمہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے باقاعدہ ریلیف بھیجی، اور کن لوگوں کو بھیجی؟ جنہوں نے مدینے پر چڑھائی کی تھی، جنہوں نے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا تھا، جنہوں نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کرنے کی سازشیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کتنی مرتبہ انہوں نے سازشیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے قربان جائیے کہ آپ نے ان کے لیے ریلیف کا انتظام کیا۔ یہ نمونہ ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ اگر مسلمانوں میں یہ طرز عمل پیدا ہو جائے، یہ طرز فکر پیدا ہو جائے، تھوڑا سا قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں جو پیغام دیا اور ہماری زندگی میں اخلاق کی جہانگیری کے جو اسباق دہرائے، کاش کہ ہم ان کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنا کر تھوڑا سا آگے بڑھ کر ہم ایسے اخلاق کا مظاہرہ کریں، ایسی زندگی کا مظاہرہ کریں کہ لوگ دیکھیں تو اسلام کی ترجمانی ان کو ہماری زندگی میں نظر آئے۔ اللہ نے ہمیں سچی بات یہ ہے کہ نمائندہ رسول بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اگر دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دیکھتے ہیں، ان کو کتابوں کے مطالعے کی فرصت کم ہے، لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ اسلام، یہ ہے صحابہ، اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمائندہ کہے جانے والے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے بعد ہم غلط نمائندگی کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی درجے کی بے ادبی نہیں ہے، ہم گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی پر اور شریعت اسلامیہ پر دھبے ڈالتے ہیں۔
میرے دوستو، ہم یہاں سے یہ سبق لے کر جائیں۔ مولانا نے یہ سبق دیا، یہ پیغام دیا، اور مجھے بتایا گیا، اور نیچے جو وہ لگے ہیں وہ مستقل کوٹیشنز لگائے گئے، اس میں مولانا کی آخری تحریروں میں یہ بات ہے کہ اس وقت بڑی ضرورت ہے ہم اپنے برادران وطن کے سامنے ایک بہتر نمونہ پیش کریں۔ آج میڈیا نے مسلمانوں کی تصویر پیش کی ہے، پورے اسلام کو گویا مسخ کر دیا، مسلمانوں کی تصویر کو مسخ کر دیا، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اپنی زندگی سے ہم ایک نمونہ پیش کریں گے اور دکھائیں گے کہ اسلام کیا ہے، یہ زندگی کا نمونہ ہمارے لیے ایک بہترین گواہی ہے، ایک بہترین شہادت ہے۔ کتنا ہی کوئی کچھ کہے، لیکن عملی زندگی جو بولتی ہے وہ کسی کا قلم اور کسی کی زبان نہیں بول سکتی۔ اس کی ضرورت مولانا کی زندگی میں ہمیں بڑا نمونہ اس کا بھی نظر آتا ہے کہ مولانا نے کس طرح خدمتیں کی، کس طرح لوگوں کو ساتھ لیا، کس طرح لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی۔ مولانا نے اپنوں کو جوڑا، مولانا نے غیروں کو جوڑا، مولانا نے دشمنوں کو جوڑا، اور ایک ایسا نمونہ پیش کیا جس کی آج سب سے بڑھ کر ضرورت۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا عکس اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو اس کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا گویا کہ ایک تھوڑا سا اس کا ہمیں عکس نظر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے ہم اسی جوہر کو اختیار کریں اور یہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں دین کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی ہے۔ یہ ان کی زندگی کا پیغام ہے، یہ قوت عمل ہے، یہ جہد مسلسل ہے، یہ اخلاص کی طاقت ہے، یہ ایمان کی جہانگیری ہے۔ انشاءاللہ اگر ہم نے یہ طے کر لیا کہ مولانا کی زندگی سے سبق لے کر جائیں گے، اور میں کیا کہوں آپ سے کہ یہ حقیقت میں مولانا کی زندگی کا سبق کہاں سے آیا؟ یہ تو سبق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا، یہ سبق ہے حضرات صحابہ کی زندگی کا، یہ سبق ہے ان اولیاء کرام کا جن کی ان کے اخلاق کی فرما روائی آج ہمیں دنیا میں ہر جگہ نظر آتی ہے، پہلے بھی نظر آتی تھی اور آج بھی نظر آتی ہے۔ آج اگر غور کیا جائے تو مولانا کی زندگی کا اصل جوہر یہی ہے، اور اسی کو ہمیں لے جانے کی ضرورت ہے، اور یہی پیغام ہے اس اجلاس کا، آپ کے آنے کا۔ آپ نے قربانی دی، آپ دور دور سے آئے، آپ نے وقت فارغ کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ یہ ایک ہمارے اوپر ذمہ داری تھی، ایک فریضہ تھا جو ہم نے ادا کیا۔ حدیث میں آتا ہے اذکروا محاسن موتاکم، جانے والوں کی خوبیوں کا تذکرہ کرو۔ کیوں تذکرہ کرو؟ تاکہ وہ خوبیاں تمہارے اندر پیدا ہو۔ اور کہا گیا کفوا عن مساویہم، غلطیاں سب سے ہو سکتی ہیں، غلطیوں کا چرچا مت کرو، اس لیے غلطیوں کا چرچا کرو گے تو غلطیاں پھر دماغوں میں اور دلوں میں پیوست ہوں گی، ان کو درگزر کرو، جانے دو ان کو۔ یہ ایک سبق ہے، سیرت کا سبق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے جس پر الحمدللہ عمل ہوا، اور ہمیں امید ہے کہ مولانا کے اخلاص کی برکت سے یہ ادارہ بھی جاری رہے گا، یہ کام بھی جاری رہے گا، اس میں اور زیادہ برکت پیدا ہوگی، اور آپ ایک سبق لے کر جائیں گے۔ اور ہماری زندگی سے کیا بعید ہے کہ لوگوں کو ایک راستہ ملے اور ایک انقلاب آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ایک نئی زندگی، نئے حوصلے کے ساتھ ہم یہاں سے جائیں، اور مولانا کی زندگی کا اصل پیغام ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے، اور اس اجلاس کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حضرت کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اثر ہوا تو یہ